منتظر ہوں گے اور ہماری اس کانفرنس کی رونق اور روح ہر سال بڑی ہی مشقت کر کے اور بڑی محبت کے ساتھ ہمارے یہاں تشریف لاتے ہیں، ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور پورا سال ہم ان کی آمد کے منتظر بھی ہوتے ہیں۔ میری مراد مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد اکرم طوفانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں، ان کی میں خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھے سارے حضرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے؟ کہتا ہاں شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اصرار کہ ختم الانبیاء کہیے، اور محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ محمد کی محبت دائرہ ہے نور وحدت کا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو انتہا، اسی کو ابتدا کہیے، اسی کو۔ میرے دوستو، واجب الاحترام بزرگوں، مختصر بات یہ ہے کہ مجھے 15 سے زیادہ 20 منٹ ہیں، تو میں بغیر کسی تمہید کے اب اپنی بات ہی کرتا ہوں اور ادھر ادھر جانے کی کوشش نہیں کروں گا، تاکہ میں آپ کو بات سمجھا سکوں، اور اللہ کرے کہ آپ کے دماغ میں وہ بات آ جائے، اور پھر ہمارا اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پٹھان کی طرح بننے کی کوشش نہ کرنا کہ ہمارا ایک دینی اداروں میں آج سے کئی سو سال پہلے مدارس کے اندر یوسف زلیخا ایک فارسی کی کتاب پڑھائی جاتی تھی، تاکہ ابتدائی درجے کے طالب علم فارسی کو بھی ساتھ سیکھ سکے۔ تو یہ یوسف اور زلیخا قرآن پاک میں یہ ایک واقعہ ہے، 12، 13، 14 رکوع میں آتا ہے، اللہ نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا، تو یہ فارسی میں تھا۔ تو وہ پٹھان طالب علم نے 2 سال میں یہ یوسف اور زلیخا یہ کتاب ختم کی۔ کتاب جب ختم ہوئی تو کہنے لگا، استاد جی زلیخا سڑے ہو یا خزے ہو؟ استاد جی زلیخا مرد سی کہ عورت سی؟ بندے نے پترا 2 سال تو کی کرتا رہا۔ آپ بھی ایسا نہ کریں کہ مسئلہ ختم ہو اور کہیں گے جی زلیخا مرد سی کہ عورت سی۔ بات میں کرتا ہوں مختصر۔ اللہ پاک کا حکم ہے، فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا، خبردار مت دل کے اندر معمولی سا بھی خیال لے آؤ، معمولی سا رکانا رکون سے معمولی سا ہلکا سا دل کے اندر خیال پیدا کرنا۔ وَلَا تَرْكَنُوا، اور مت جھکاؤ رکھو اپنے دل میں معمولی سا بھی، إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کی۔
ظالموں کی طرف جھکاؤ مت رکھو، ظالموں کی طرف ان کے ساتھ محبت کا معمولی سا بھی پہلو نہ رکھو۔ اگر تم نے ظالموں کے ساتھ اپنا معمولی سا بھی رخ پھیرنے کی کوشش کی تو فرمایا فتمسکم النار، تم کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے ماں سوا پھر تمہیں وہاں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا اور نہ کوئی تمہاری امداد کرنے والا ہوگا۔ میرے دوستو، ہمارے اکابر مدت سے آپ حضرات کو بھی اللہ پاک دونوں جہانوں میں عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ آپ بھی کئی مدت سے یہ قادیانیت کے مسئلے کے حوالے سے قربانی دے کر کے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بات سنتے ہیں۔ یہ اس وقت یوں سمجھے کہ کائنات کے اندر سب سے افضل ترین مسئلہ یہ ختم عقیدہ ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اور یہ ذہن بنا کے جانا ہے کہ جب تک ہماری جان کے اندر روح باقی رہے گی ہم محمد عربی کی ختم نبوت کی جنگ لڑتے رہیں گے۔ اور یہ معمولی بات نہ سمجھنا اس کو، ختم نبوت کا عقیدہ اللہ پاک نے ہمیں سب سے بڑی نعمت اسلام سے نوازا۔ اسلام کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، جتنے بھی دینی ارکان ہیں وہ سارے کے سارے اسلام کے اندر ہیں، اور رب کائنات کے اندر اسلام کی روح عقیدہ ختم نبوت۔ جس طرح جسم سے روح نکل جائے، ہاتھ کام نہیں کرتے، ناک کام نہیں کرتا، جسم کا ہر عضو بیکار اور لاش بن جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح اگر اسلام سے عقیدہ ختم نبوت کو نکال دیا جائے، روح ہے اسلام کی، تو اللہ کی قسم ہمارا کوئی عمل بھی رب کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ تبلیغ، نہ توحید، یہ روح ہے عقیدہ ختم نبوت، روح ہے اسلام کی۔ جب روح رہی تو پھر اعمال کہاں باقی رہیں گے؟ سنو، علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب ہدایت الخوارہ للجواب الیہود والنصارى، توجہ کرنا، فرماتے ہیں لو لم یظہر محمد ابن عبد اللہ لبطلت نبوت سائر الانبیاء۔ فرمایا کلمہ گو مسلمانوں، ذہن نشین کر لو کہ اگر محمد عربی کا ظہور نہ ہوتا، اللہ پاک حضور کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں نہ بھیجتے، تو اللہ کی قسم قرآن سے انہوں نے ثابت کیا کہ لبطلت نبوت، اگر حضور نہ آتے ختم نبوت کا تاج پہن کر تو 1,24,000 نبی پہلے جتنے بھی آئے ان سب کی نبوت باطل ہو جاتی۔ کہتے ہیں کہ اسی لیے قرآن کہتا ہے بل جاء بالحق وصدق المرسلین، فرمایا اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ حضور حق لے کے آئے اور پہلے سارے رسولوں کی تصدیق کرنے کے لیے آئے۔ میرے دوستو، آپ ذرا سوچیں کہ اگر حضور ختم نبوت کا تاج پہن کر نہ آتے تو خدا کی قسم سوچو پہلے نبیوں کا کیا قصور ہے۔ فرمایا پہلے نبیوں کی بھی نبوت باطل ہو جاتی کہ ہر نبی نے جہاں اللہ کی توحید کا ذکر کیا وہاں اپنی بتا کر، ہر نبی یہ بتا کر کیا کہ لوگوں آخر میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد کریم ہو۔ اب اگر حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈلے تو نہ آتے وہ ختم نبوت کا تاج پہن کر، تو اللہ نے فرمایا پہلے جتنے، علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں
پہلے جتنے بھی نبی ہیں ان سب کی نبوت باطل ہو جاتی جب آپ ختم نبوت کا تاج پہن کر کے آئے ہیں۔ اور اگر اس تاج ختم نبوت کو کوئی بھی منحوس اینیون کوئی بھی ہو اس کو مسلمانوں کے قبضے سے لینے کی کوشش کرے، حضور کے سر اطہر سے اس کو گرانے کی کوشش کرے، اور ہم ان لوگوں کے متعلق یہ خیال رکھتے ان کے اخلاق بڑے اچھے۔ خدا کی قسم جب کوئی کلمہ گو مسلمان یہ لفظ بکتا ہے کہ قادیانیوں کے اخلاق اچھے ہیں، رب کائنات کی قسم وہ محمد کریم کی ذات سے بغاوت کرتا ہے، باغی ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی آپ کے پیارے آقا محمد کریم کے سر سے ختم نبوت کا تاج اتارنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں اخلاق اچھے ہیں جی، بڑے پیارے انداز سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی قادیانیوں کا بائیکاٹ کرو، زمیندار ہے تب بائیکاٹ کرو، تھانے ہے تب بائیکاٹ کرو، ڈی پی او ہے تب بائیکاٹ کرو، جرنل ہے قادیانی ہے بائیکاٹ کرو۔ اس کے ساتھ مت توجہ دو، ایک ذرا بھر بھی دل کے اندر اس کے ساتھ پیار اور محبت کا خیال تک بھی نہ لے آؤ، ورنہ تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ میرے کلمہ گو مسلمانوں، قادیانیوں کو زندہ رکھنے والے ہم ہیں۔ وجہ اگر آپ بائیکاٹ کریں، رب کائنات کی قسم یہ بستیاں چھوڑ کے چلے جائیں۔ میں 12 سال لندن جاتا رہا، مرزا طاہر کی تقریر میرے پاس موجود ہے، وہ خبیث کا بچہ اپنی تقریر میں بھونک رہا ہے لندن میں کہ احمدیو، حالانکہ قادیانیوں کو احمدی کہنا بھی محمد عربی کے ساتھ بغاوت ہے۔ ان کو قادیانی مرزائی کو جو سرکاری کاغذوں میں پٹواری تھندار کوئی بھی سرکاری محکمہ ان کو احمدی اگر لکھتا ہے تو وہ سارا محکمہ بھی محمد رسول اللہ کا باغی اور گستاخ ہے۔ یہ بات یہ احمدی ہے۔ احمد حضور کا وہ نام ہے جو سوائے حضور کے حضور سے پہلے کہیں نہیں ملتا۔ محمد یہ تاریخ میں 2 نام حضور کے پہلے ملتے ہیں، لیکن احمد یہ کسی حضور سے پہلے کسی جگہ میں بھی نہیں ملتا کہ یہ کسی کا نام ہو۔ احمد حضور کا نام ہے، پہلی کتابوں میں حضور کا نام محمد تھا، آسمانوں پہ حضور کا نام محمد تھا، زمین پہ محمد تھا۔ اب یہ اپنے آپ کو احمد کہہ کر کے قادیانی اس کی نبوت پہ ایمان لے کر کے احمدی کہتے ہیں، اور ہم بھی ان کو احمدی کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے یہ پٹواری ہمارے یہ سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے وہ بھی ان کو احمدی لکھ دیتے ہیں۔ نہ ان کو احمدی کہا کرو، نہ ان کو احمدی، کہ اگر تمہارے سامنے کوئی شخص بھی کہے کہ یہ احمدی ہیں تم کو بکواس ہے، یہ غلمدی ہیں، یہ مرزائی ہیں، یہ رئیس الشیاطین ہیں، یہ احمدی نہیں ہے۔ احمد ہمارا نبی ہے، ہم ہی احمدی ہیں، اور محمد ہمارا نبی ہے، محمدی بھی ہم ہیں، احمدی بھی ہم ہیں۔ لہذا گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں جس طریقے سے محنت سے آتے ہیں تو کم از کم اپنے اذہان میں یہ بات لے کر کے جانی ہے کہ جب آپ یہاں سے مسئلہ سمجھ کے جائیں تو آپ کسی چک میں رہتے ہوں، کسی بازار کے دکان ہو آپ کی، کسی جگہ محلے میں مکان آپ کا ہو، تو خدا کی قسم آپ کو ان جلسوں سے اپنے دماغوں میں یہ مسئلہ اس درجے کا لے کر کے جائیں کہ جب آپ وہاں دکان کسی بازار میں آپ کی دکان ہو، کسی محلے میں آپ کا مکان ہو، کسی چک میں آپ کا ڈیرا ہو، تو آپ ختم نبوت کے حوالے سے اس درجے میں مضبوط ہو کہ قادیانی اس علاقے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ اس محلے میں اس بازار میں ایک محمد عربی کی ختم نبوت کا سپاہی رہتا ہے۔ سپاہی بن جاؤ، فوجی بن جاؤ، سولجر بن جاؤ۔ جس طرح فوجی ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ آپ کے سامنے اس وقت تک تقریباً 25,000 سے زائد ہمارے فوجی ملک کی حفاظت کے لیے اپنی قربانیاں
دے چکے ہیں، اور خدا کے بندو ہم نے حضور کی خاطر اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتے کہ ہم ہر جگہ جس جگہ ہم موجود ہوں وہاں علی اعلان کر دیں کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی ہے۔ قادیانی بے ایمان ہے، مرتد ہے، ان کے ساتھ تعلقات رکھنے والا اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بات نہیں یہ بھی ہماری طرح ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو رب کعبہ کی قسم جس طرح وہ مرزائی بے ایمان ہے اس طرح یہ مسلمان کہنے والا وزیر اعظم ہو، کہنے والا ڈی پی او ہو، کہنے والا کوئی بڑے سے بڑا افسر ہو کہ کوئی بات نہیں ہے، قادیانی اتنی بڑی جرم کی بات نہیں ہے، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ رب کائنات کی قسم یہ جملہ کہنے والا آدمی قادیانیوں سے زیادہ مرتد ہو جاتا ہے۔ کیا جب آپ حضرات ان سے بائیکاٹ کریں گے تو دیکھو یہ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے، اور علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں رب کائنات کی قسم اگر تم یہاں جلسہ سننے کے بعد بائیکاٹ کی طرف نہ سوچا، تم نماز پڑھو گے تمہاری نماز بیکار، تم روزہ رکھو گے تمہارا روزہ بیکار، تم تلاوت کرو گے تمہاری تلاوت بیکار، او حضور کو چھوڑ کر تمہارا کوئی بھی عمل خدا کے دربار میں قبول نہیں ہوگا، خدا کی قسم نہیں ہوئے گا۔ دیکھو حضرت عثمان صلح حدیبیہ میں رضی اللہ عنہ، وہاں حضور نے بھیجا کہ امیہ خاندان تیرا وہاں رہتا ہے، تو جا ان سے بات کر کہ ہم لڑائی جھگڑے کے لیے آئے نہیں ہیں، خدا کے گھر کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے، واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان گئے، ابو سفیان وہاں موجود تھا، امیہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا، بڑے بڑے کافر تھے، انہیں کہا یار محمد عربی کو آنے دو، تو انہوں نے کہا عثمان بات سن لے، ہم تیرے آقا کو یہاں داخل ہونے نہیں دیں گے، تو جتنا مرضی ہے طواف کر لے، تجھے اجازت ہے، لیکن ہم محمد رسول اللہ کو مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے۔ حضرت عثمان نے خدا کی قسم ایک جملہ کہا، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ جملہ ان کا کہنا ان کے حق میں فضیلت ہے، اگر ان کی بات مان کر کے طواف کر لیتے تو یہ ان کی جملہ ان کی مذمت ہوتا۔ حضرت عثمان کو کہا تو طواف کر لے، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے، محمد الرسول اللہ میرے آقا وہاں بیٹھے ہوئے ہوں اور میں یہاں طواف کر لوں، میں طواف نہیں کرتا، لیکن میں محمد عربی کو نہیں چھوڑ سکتا، حضور کو پہلے آنے کی اجازت دو گے پھر عثمان طواف کرے گا۔ وہاں اللہ کی قسم صحابہ نے حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ عثمان بڑا خوش نصیب ہے، وہ چلا گیا، وہ تو طواف کر لے گا۔ حضور نے فرمایا دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، یہ ناممکن ہے کہ میں یہاں ہوں اور حضرت عثمان وہاں طواف کر لیں۔ انہوں نے طواف چھوڑ دیا، لیکن محمد عربی کو تو ہم اتنے جلدی حضور کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مرزا طاہر کہتا ہے کہ احمدیوں کفر کا کلمہ پھونکتا ہے کہ گھبراؤ نہیں، چند ملا ہیں یہ ہمارے ساتھ ہمارے خلاف بات چیت کرتے ہیں، اکثر مسلمان ہماری ڈاکٹروں کے پاس علاج کراتے ہیں، ان سے آ کر کے جناب علی ادویات لیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جہاں کوئی شہر کا چودھری ہو سارے زمیندار کے پاس اکٹھے ہو جاتے ہیں، چودھری صاحب، اس کنجر صاحب کو چودھری صاحب کہہ کے اپنا ایمان تباہ اور برباد کر لیتے ہیں۔ اور یہ مرزا طاہر نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، اکثر مسلمان ہمارے ساتھ ہے، ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہماری شادیوں میں آتے ہیں، ہماری برادری میں شریک ہوتے ہیں، چند ملا ہیں۔ تو دن قیامت کے میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اللہ کے دربار میں یہ قادیانی الو کے پٹھے یہی کہیں گے کہ یا اللہ یہ جو کلمہ مسلمان ہیں ان کی ماں کو کوئی گال نکالتا تھا یہ بائیکاٹ کرتے تھے، ان کی دکان سے کپڑے کا ایک تھان چرا کے لے جاتا تھا اس کو یہ پکڑ لیتے تھے، ان کا 8 آنے کا کوئی نقصان کرتا یہ لڑنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ لیکن ہم اگر محمد عربی کے خلاف پروگرام بناتے تھے تو ہم سے یہ بائیکاٹ نہیں کرتے تھے، تو ہم نے سمجھا کہ ہم کو اتنے بڑے مجرم نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے مجرم نہیں ہیں۔ تو دن قیامت کے جو آدمی بھی قادیانیوں سے تکلم گفتگو کرے گا، ان سے تعلقات رکھے گا، ان کی دکانوں سے، اللہ کے قرآن کی روح کے مطابق اللہ نے فرمایا
جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ تو کیا آپ سے یہ توقع رکھیں کہ آپ مر تو سکتے ہیں لیکن قادیانیوں کے ساتھ تعلقات، ہاتھ کھڑے کرو جلدی، مسجد میں قادیانیوں کے ساتھ تعلقات نہیں کریں گے، ان کی دکانوں کا بھائی کاٹ کریں گے۔ چناب نگر ان کا جو اسپتال ہے وہاں جانے سے اپنے مریضوں کو روکیں گے۔ اور خاتم النبیین ہارٹ سینٹر مکمل ہو چکا ہے، 5 کروڑ کی انجیوگرافی کی مشین توشیبا ٹوکیو جاپان سے لگ چکی ہے، 4 مہینے سے سٹینٹ اور انجیوگرافی سب سے سستا اور ایمان کا پکا۔ جاؤ گے آپ کو ختم نبوت کا مسئلہ بھی سمجھایا جائے گا کاؤنٹر پہ، وہاں پرچی دینے سے پہلے آپ کو عقیدہ ختم نبوت سے آگاہ کیا جائے گا، پھر آپ کو پرچی دی جائے گی اور پھر اللہ پاک آپ کو شفا عطا کریں گے۔ آپ جو بھی دنیا میں سستا ترین اسپتال ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کی ساری تفصیلات بتاؤں، بہرحال میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 15,000 پر انجیوگرافی ہوتی ہے جو پاکستان کے کسی بھی پرائیویٹ اسپتال میں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی ثابت کر دے نام دے گا۔ اور غریب، لاچار، بے کس، مجبور، اس کا علاج ہم فری کرتے ہیں۔ اور قادیانی کہتے ہیں ہم اس کا علاج فری کریں گے جو قادیانی ہوتا ہے۔ یہ بے ایمان یہ سے نہیں کہتے کہ تو قادیانی ہو جا، کہتے ہیں ہم قادیانیوں کا علاج مفت کرتے ہیں اور کسی کا مفت نہیں کرتے۔ تو ہمارا بھولا بھالا مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ چلو میں علاج کرا لوں، کہہ دیتا ہے کہ چلو میں قادیانی ہو جاتا ہوں، اور ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں پھر ان کو کافر بے ایمان کہتا رہوں گا۔ اللہ کی قسم اس عقیدے سے اگر قادیانیوں سے کوئی تعلقات رکھتا ہے، کوئی ان سے علاج کراتا ہے کہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو پھر میں ان کو کافر کہتا رہوں گا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جھوٹ بولوں خدا غرق کرے کہ جو مسلمان قادیانیوں کے اسپتال میں جا کر علاج کراتا ہے، وہ فارم پر کر کے آتا ہے کہ ٹھیک ہے جناب میں آپ کے اس گندے گوں والے مذہب کو قبول کرتا ہوں، تو ٹھیک ہونے کے بعد اگر ساری زندگی ان کو وہ کافر کہتا رہے اور حج کرتے ہوئے حجر اسود کو چومتے ہوئے اس کی موت آ جائے، وہاں جنازہ پڑھایا جائے، خانہ کعبے کے اندر اس کو دفن کر دیا جائے، خدا کی قسم پھر بھی کافر ہوئے گا۔ کیا سمجھے حضور کی شان کو؟ کیا سمجھے حضور کیا ہے؟ حضور کو نہیں سمجھے آپ؟ حضور کا بہت بڑا اونچا مقام ہے دنیا کے اندر، سوائے حضور کے ہم کسی کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ نہیں پیش کر سکتے سوائے محمد کریم کی ذات کے۔ پھر جناب علی ہم حضور کو چھوڑ کر قادیانیوں کے ساتھ ایک صورت ہوئے گی کہ صحت کے لیے حضور کو چھوڑا کہ مجھے صحت مل جائے، حکم ہے ہمیں کہ صحت نہیں ہمیں گولی لگ جائے لیکن ہم محمد کریم کو نہیں چھوڑیں، یہ نہیں حکم ہے ہمیں، قطع گولی لگ جائے مر جائیں گے لیکن حضور کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ہم علاج کے لیے حضور کو چھوڑ دیں تو خدا کی قسم اکابر علماء نے لکھا ہے کہ جب تک وہ صحت باقی رہے گی یہ کافر ہی رہے گا۔ تو ہمارا کوئی ان کے ساتھ ذاتی مفاد نہیں ہے، میں کوئی بی بی ایس نہیں ہوں، MBBS یا ہارٹ اسپیشلسٹ نہیں ہوں جو دل کا اسپتال بنایا، ماد آپ لوگوں کے ایمانوں کو بچانے کے لیے۔ جب آپ جاتے ہیں ایک حور ادھر سے آ جاتی ہے ایک اس طرف سے آ جاتی ہے، بھائی جان بھائی جان، آپ کہتے ہیں بڑے اچھے اخلاق، وہ دیکھا نا پھرتڑی کو کہتا اخلاق بڑے، میں جانتا ہوں تو جن کو اخلاق اچھا لگتا، میرے علم میں تو کہتا ہے جس کو اخلاق تو نے نام رکھا ہوا ہے۔ یہ یہودیوں کا کام تھا ہر دور میں اور آج بھی یہ ان کا وتیرہ ہے کہ جہاں کہیں 4 5 10 لڑکے دیکھے وہاں ایک حور چھوڑ دی اور یہ سورنی چھوڑ دی، اور وہ جناب علی آپ سے بات کرے گی، آپ اس پہ مسکرائیں گے، وہ اس سے مسکرائے، وہ کہیں گے ان کے اخلاق اچھے۔ خدا کی قسم تاریخ انسانیت میں ان سے بد اخلاق آدمی کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، یہ اس قدر بد اخلاق ہے۔ تو اس لیے میں نے اپنا مسئلہ آپ تک پہنچا دیا کہ قادیانیوں سے بائیکاٹ کرنا تمام فرائض میں سے سب سے بڑا فرض ہے، سب بولو، سب سے، بس اللہ تعالیٰ آپ کو اس فرض پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔